میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں لڑائی ہوئی، امیر معاویہ نے تلوار اٹھائی ہے، بات ہو گئی۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ جب دو بندے آپس میں اختلاف کرتے ہیں، کسی معاملے میں لڑتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، ایک کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، دوسرے کی کچھ اور ہوتی ہے، تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک درست ہوتا ہے، دوسرا غلط۔ بات کو سمجھیے گا، میں نے کہا بات یہاں تک تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ایسا ہوتا ہے، تو اس نے کہا پھر یہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اختلاف ہوا۔ علی المرتضیٰ کی رائے الگ ہے، امیر معاویہ کی رائے الگ ہے، لڑائی ہوئی، یہاں بھی ایک درست ہوگا دوسرا غلط ہوگا۔ میں نے کہا یہ غلط ہے۔ کیسے؟ بات کو سمجھیے گا۔ میں نے کہا ہر اختلاف میں، ہر لڑائی میں، ہر اختلاف رائے میں یہ اصول جاری کرنا کہ یقیناً ایک فریق غلط ہوگا اور دوسرا صحیح ہوگا، اسے میں کم علمی تو کہہ سکتا ہوں، لیکن اس اصول کو ہر جگہ لاگو کرنا درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ اختلاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہر اختلاف ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں، اختلاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے کفر اور اسلام کا اختلاف، ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے۔ دوسرا ہے اختلاف سنت اور بدعت کا۔ تیسرا اختلاف ہے جس کو کہتے ہیں اولا اور غیر اولا کا اختلاف، اجتہادی اختلاف۔ میرے ساتھ دوہرا لیجئے، پہلا اختلاف کفر اور اسلام کا، پہلا اختلاف کفر اور اسلام کا، دوسرا سنت اور بدعت کا اختلاف، تیسرا اجتہادی اختلاف، اولا اور غیر اولا کا اختلاف۔ توجہ سے سنیے گا بات کو۔ پہلا اختلاف جہاں اسلام اور کفر کا تقابل آ جائے، اختلاف اور لڑائی کی بنیاد اسلام اور کفر ہو، تو یقیناً ایک باطل ہے، ایک جھوٹا ہے، ایک غلط ہے، دوسرا صحیح ہے، دوسرا حق ہے۔ تو جس طرف اسلام ہے وہ حق ہے، جس طرف کفر ہے وہ یقیناً باطل ہے۔ یہاں اس اختلاف میں تو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی میں کفر اور اسلام کی لڑائی ہو جائے، اختلاف کفر اور اسلام کا ہو، تو پھر جو اسلام پر ہوگا وہ حق پر ہوگا، جو کفر پر ہے وہ باطل پر ہے۔ اور اگر اختلاف کی دوسری صورت ہے سنت اور بدعت کا اختلاف، وہاں اختلاف کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک کو ہدایت پر مانا جائے گا، دوسرے کو گمراہی پر مانا جائے گا۔ جو سنت پر ہے وہ ہدایت پر ہے، جو بدعت پر ہے وہ گمراہی پر ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ اختلاف کی تیسری قسم ہے اجتہادی اختلاف۔ توجہ رکھیے گا، اجتہادی اختلاف کہتے ہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے قرآن و سنت میں، اس کا کوئی واضح حل موجود نہیں ہے، وہاں پر دو صاحب علم بیٹھتے ہیں، ان کی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک کوئی اور حکم لگاتا ہے، دوسرا کوئی اور حکم لگاتا ہے۔ ایسے اختلاف کو اجتہادی اختلاف کہتے ہیں۔ ایسے اختلاف کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے ایک حق پر ہے دوسرا باطل پر ہے، بلکہ اجتہادی اختلاف کے اندر دونوں حق پر ہوتے ہیں، دونوں درست ہوتے ہیں، دونوں صحیح ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو حق نہیں کہہ سکتے، کسی دوسرے کو باطل نہیں کر سکتے۔ اگر بات حق کی آئے گی تو کہا جائے گا دونوں اختلاف کرنے والے دونوں درست ہیں، دونوں کی رائے حق ہے، دونوں صحیح ہیں، مگر ان میں سے ایک اولا ہے،
اور دوسرا اس سے کچھ کم درجے کا ہے، حق دونوں کے پاس ہے، باطل کسی ایک کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں ذرا آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے قرآن میں واضح حکم نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت میں اس کا کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، تو اہل علم بیٹھ کر اس معاملے کے بارے میں شرعی حکم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اپنی ذاتی خواہش کو دخل نہیں ہوتا، دنیا داری کی خواہشات ایک طرف ہوتی ہیں، صرف اور صرف مقصود اللہ کی منشا معلوم کرنا ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی معلوم کرنا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے دو صاحب علم بیٹھ کر اگر اس میں رائے مختلف ہو جاتی ہے تو پھر وہاں فیصلہ حق و باطل کا نہیں ہوگا، بلکہ فیصلہ یہ ہوگا کہ دونوں حق پر ہیں، البتہ ایک اولا ہے، دوسرا اس سے کچھ کم درجے کا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ سیدنا علی المرتضیٰ میں اختلاف ہوا، اجتہادی اختلاف تھا، ذاتی خواہشات شامل نہیں تھی، دنیا داری کے لیے نہیں تھا، اقتدار کے لیے نہیں تھا، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان شہید ہوئے، باغیوں نے شہید کیا، معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص لینا ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ علی المرتضیٰ بھی چاہتے ہیں کہ قصاص لیا جائے، امیر معاویہ بھی چاہتے ہیں کہ قصاص لیا جائے، مگر یہاں مسئلہ یہ پیش آیا کہ پہلے خلافت کو مضبوط کیا جائے پھر قصاص لیا جائے۔ امیر معاویہ یہ چاہتے تھے کہ خلافت والا معاملہ بعد میں نمٹایا جائے گا، پہلے قاتلین سے قصاص لیا جائے تاکہ باغیوں کو ہمیشہ کے لیے عبرت حاصل ہو، ان کا انجام عبرتناک بنا دیا جائے تاکہ بعد میں کسی کو جرت نہ ہو کہ کوئی خلیفہ کے خلاف اس طرح کا اقدام کر سکے۔ جبکہ علی المرتضیٰ کی رائے یہ ہے کہ پہلے خلافت کو مضبوط کر لے، بعد میں باغیوں سے قصاص لیا جائے گا، دونوں قصاص لینا چاہتے ہیں۔ اس اختلاف میں ذاتی غرض کسی کی شامل نہیں ہے، بلکہ صرف رائے مختلف ہو جاتی ہے۔ قصاص امیر معاویہ بھی چاہتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی چاہتے ہیں، رائے مختلف ہو گئی۔ امیر معاویہ کہتے ہیں پہلے قصاص لے، بعد میں خلافت کو مضبوط کر لیا جائے، علی المرتضیٰ کہتے ہیں پہلے خلافت کو مضبوط کرے، بعد میں قصاص لیں گے۔ یہاں کسی ایک کی ذاتی غرض اور ذاتی خواہشات کو عمل دخل نہیں ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہے۔ میں نے شروع میں دعویٰ کیا کہ یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، دونوں اپنی اپنی خواہشات کے لیے نہیں لڑے، اقتدار کے لیے نہیں لڑے، بلکہ دونوں کا مقصد، دونوں کی نیت اللہ کی رضامندی تھی۔ تو ایسے اختلاف میں کوئی حق پر نہیں ہوتا، کوئی باطل پر نہیں ہوتا، بلکہ ایسے اجتہادی اختلاف میں نے عرض کیا کہ دونوں حق پر ہوتے ہیں۔ ذرا دونوں باتوں کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات میں نے کہا دونوں حق پر ہیں، دونوں کی خواہش اللہ کو راضی کرنا ہے، شریعت کا حکم معلوم کرنا ہے، یہاں ذاتی لڑائی نہیں ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ میرے پاس اس کے اوپر ویسے تو بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، صرف دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ لڑائی ذاتی ہوتی، اقتدار کی خاطر ہوتی، یہ لڑائی اگر خاندانی دشمنی پر مبنی ہوتی، تو سوال یہ ہے کہ حضرت علی کے بیٹے حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ باپ کی وفات کے بعد، علی المرتضیٰ کی وفات کے بعد کبھی اپنے ذاتی دشمن سے، خاندانی دشمن سے جنہوں نے تلوار اٹھائی ہو مقابلے میں، کیا اس سے صلح کر سکتے ہیں؟ بتائیے ذرا، آپ کے باپ پر کسی نے تلوار تانی ہو، بندوق رکھی ہو اس کے سر پہ، خاندانی دشمنی ہو، کیا آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ آپ اس کی امامت کو قبول کریں گے؟ میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں، آپ اسے ووٹ ڈالیں گے؟ جو آپ کے ساتھ خاندانی دشمنی رکھتا ہے، تو امام حسن کو آپ نے اتنا کمزور سمجھا کہ وہ اپنے ذاتی دشمن سے جا کے ہاتھ ملا لیں گے، صلح کر لیں گے۔ اگر امام حسن علی المرتضیٰ کے بیٹے ہونے کے باوجود
حضرت امیر معاویہ سے صلح کرتے ہیں، انہیں اپنا امیر المومنین چنتے ہیں، تو واضح بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور علی کے درمیان میں اختلاف ذاتی نہیں ہے، ذاتی۔ دوسری بات، حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، لڑائی ہو جانے کے بعد کسی نے سوال کیا، علی یہ بتاؤ جنگ صفین میں جو مارے گئے، چاہے وہ آپ کی طرف ہوں، امیر معاویہ کی طرف ہوں، ان میں سے کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے؟ تو علی المرتضیٰ کے الفاظ یہ ہیں، قتلانا وقتلاہم فی الجنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، سنو، جو ہماری طرف تھے وہ بھی جنت میں ہے، جو امیر معاویہ کی طرف تھے وہ بھی جنت میں ہے۔ ایک فریق، دونوں فریقوں میں سے ایک فریق علی المرتضیٰ ہے، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ میرے مخالفین بھی جنت میں ہیں، میرے حامی بھی جنت میں ہیں، تو پھر میں کیسے مان لوں کہ یہ لڑائی دنیا داری کے لیے تھی، دین کے لیے نہیں تھی؟ تو یہ لڑائی ذاتی غرض کے لیے نہیں تھی۔ اور اگلی بات میں نے کہا کہ ایسی لڑائی جو دنیا داری کے لیے نہ ہو، اجتہادی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایسی لڑائی میں حق و باطل کے فیصلے نہیں ہوتے۔ آپ کے سامنے ہے سورہ طٰہٰ میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تورات لینے کے لیے، تو جب واپس آئے، آ کر دیکھا کہ قوم کا کچھ حصہ بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گیا، شرک میں مبتلا ہو گیا، لوگ گمراہ ہو گئے، تو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی۔ حضرت ہارون نے کہا، اے میرے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، بلکہ میرے تو ارادہ یہ تھا کہ اگر میں بنی اسرائیل کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ تم نے قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے، اس لیے میں قوم کے اندر موجود رہا تاکہ آپ میرے اوپر غصہ نہ کریں۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ جب قوم نے بچڑا بنایا، انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی، وہ شرک میں مبتلا ہوئے، تو آپ اپنے ساتھ مخلصین کو لے کر میرے پاس کوہ طور پر کیوں نہیں آئے؟ دو نبی ہیں، دونوں بھائی ہیں، قرآن پاک واقعہ بیان کرتا ہے کہ دونوں آپس کے اندر ایک دوسرے پر غصہ بھی ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے بھائی کے ہونے کے ناطے سے حضرت ہارون پر غصہ بھی ہوئے اور ان کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا بھی ہے۔ مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے، لڑائی یہاں بھی ہے، اختلاف رائے یہاں بھی ہے، آپ کس کو حق کہیں گے اور کس کو باطل کہیں گے؟ کہہ سکتے ہیں کسی کو باطل کہہ سکتے ہیں؟ حضرت ہارون کو یا موسیٰ علیہ السلام کو؟ یقیناً لڑائی کے باوجود، اختلاف رائے کے باوجود آپ کا فیصلہ بھی یہ ہوگا، قرآن کا فیصلہ بھی یہ ہے، نبی کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ باوجود کہ ہارون اور موسیٰ کی لڑائی ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار ہو گئی، اختلاف رائے ہوا، مگر اس کے باوجود کوئی باطل پر نہیں ہے، دونوں حق پر ہے، دونوں درست ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے، موسیٰ کی بات اولا ہے، ہارون کی بات ان سے کچھ کم درجے کی ہے، مگر کسی ایک کو باطل نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بعینہ ہی یہی فیصلہ رسول اللہ کی حدیث میں موجود ہے۔ بخاری شریف اٹھائیے، مسلم شریف اٹھائیے، میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، آپ نے فرمایا اذا حکم الحاکم، جب کوئی مجتہد فیصلہ کرتا ہے، ثم اصاب، اور اس کا فیصلہ درست نکلتا ہے، فلہ اجرانی، تو وہ دوہرے اجر کا مستحق ہے، اس کو 2 اجر ملیں گے۔ وَإِذَا حَكَمَ ثُمَّ أَخْطَأَ، اور اگر کوئی مجتہد فیصلہ کرتا ہے ثم اخطأ، پھر وہ اس فیصلے میں خطا کر جاتا ہے، تو فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اس کو 1 اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، مجتہد کا فیصلہ، مجتہد کی رائے اگر درست ہے تو 2 اجر ملیں گے، اگر غلط ہے تو 1 اجر ملے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس کو غلطی کے باوجود بھی 1 اجر مل رہا ہے، کیا وہ باطل ہے؟ بتائیے ذرا، کیا وہ باطل ہے؟
امیر معاویہ اور سیدنا علی المرتضیٰ میں، ہم کہتے ہیں دونوں مجتہد ہیں۔ اب ان میں سے کسی ایک کا اگر اجتہاد بالفرض غلطی پر بھی محمول کر لے تو ایک اجر تو پھر بھی ملے گا، ایک اجر تو جس کو اجر و ثواب ملا ہو اس کو باطل کہنا درست ہے؟ بتائیے ذرا، آخری بات ہے، بتائیے ذرا، جس کو اجر مل رہا ہے اس کو باطل کہہ سکتے ہیں؟ جس کے ہاتھ پر جنتی جوانوں کے سردار امام حسن بیعت کر رہے ہوں، ان کی امامت کو تسلیم کر رہے ہوں اور وہ راضی ہوں، تو کیا میں اور آپ ان پر راضی نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم انہیں اپنا امام نہیں مان سکتے؟ جنتی جوانوں کے سردار جن کو اپنا امام مانتے ہیں وہ ہمارے امام ہیں، علی المرتضیٰ جنہیں جنتی کہہ رہے ہیں، ہم بھی انہیں الحمدللہ جنتی مانتے ہیں۔ نبی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر بالفرض خطا پر بھی ہوں پھر بھی ان کو اجر و ثواب ملے گا، تو ہم بھی ان کو اجر و ثواب کا حامل سمجھیں گے۔ ہم انہیں خطاوار نہیں سمجھتے، سزاوار نہیں سمجھتے۔ تو آج سے یہ عقیدہ بنا لیجئے، صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیڑے نکالتے ہیں، تو فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کو یہ کہو کہ تمہارے شر پر لعنت ہو، اللہ تمہارے شر سے ہمیں بچائے۔ ان کی پیروی کرنا گمراہی ہوگا، ان کی پیروی کریں گے تو پھر صحابہ کرام کے راستے سے ہٹیں گے، حق کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو میرے دوستو، میری گزارشات کا خلاصہ یہی ہے، مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کا احسان ہے کہ ہم تک اسلام پہنچایا ہے، ہم تک دین پہنچایا ہے، انہوں نے امانت پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ تو آج سے ہم بھی عہد کریں کہ ہم بھی احسان مندی میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ آج کے بعد تمام صحابہ کرام کی پیروی کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ اور باعث امن سمجھیں گے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا عقیدہ نہیں ہے۔